السلام علیکم بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، ہم اس تعلیمی اور واقعاتی ویڈیو میں حضرت عزیر علیہ السلام کا حیرت انگیز واقعہ بیان کر رہے ہیں، جن کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ وہ 100 سال بعد زندہ ہو گئے تھے۔ ہم اسلامی تاریخ میں اس معجزاتی واقعے کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آج اس بصیرت افروز ویڈیو کو دیکھ کر اسلامی واقعات کے بارے میں اپنے علم میں اضافہ کریں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں فرمایا، یا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گر پڑی تھی؟ تو اس شخص نے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی، میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کر اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کر ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوستو، اکثر مفسرین کے بقول اس آیت میں بیان کیا گیا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، اور بستی سے بیت المقدس مراد ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا اس واقعہ میں جب وقت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل و غارت گری کر کے تباہ کر ڈالا، تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کا وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم اس کو دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو وہ سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھاتے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کا رس کو دیکھو کہ ویسا ہی صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ کیا حال میں ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اور اس کا بدن گل گیا ہے اور اعضاء بکھر گئے، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس پر روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا، اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین یقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے۔ عمر وہی 40 سال کی تھی۔
کوئی آپ کو نہ پہچان سکتا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی اور وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن عزیر کہاں ہے؟ انہوں نے غائب ہونے ہوئے 100 سال گزر گئے، یہ کہہ کر وہ خوب روئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام الدوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی۔ آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی اور وہ عورت دوبارہ دیکھنا لگ گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھا۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ اور وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں اور تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کی کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کے لال یعنی چاند تھا، جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں تورات کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام تورات زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ وقت نسل کی ستم انگریزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانہ میں میرے دادا نے تورات کو ایک جگہ دفن کر دیا تھا۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتہ پر جستجو کر کے تورات کا دفن شدہ نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو تورات لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو حرف بہ حرف وہی تھی۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور اس کے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔